بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیس منصور شیخ. آج جو میں آپ سے بات کرنے چاہ رہا ہوں، میں آج ایم کیو ایم کی لیڈرشپ، ایم کیو ایم والوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے اس دفعہ بہت سے ایم این ایز، بہت سے ایم پی ایس ان کے اسمبلیز میں آئے ہیں. میں گورنمنٹ آف سندھ سے بھی اپیل کر رہا ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم ہر وقت ایم کیو ایم والوں کو روتے دیکھتے ہیں. میئر ان کا آتا ہے تو روتے رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کی کبھی سپیچ لگا دیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، کیا کیا. کسی ایم پی اے کی پروونشل اسمبلی کی سپیچ لگا دیتے ہیں، وہ کیا بول رہا ہے. ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ 30-35 سال سے جب سے ایم کیو ایم اقتدار میں ہے، کسی نہ کسی وے میں گورنمنٹ میں ہے، کسی نہ کسی وے میں وہ اسمبلیز میں ہیں، ان کو کن کن سال کتنا کتنا فنڈ ملا. 90s میں لے لیں، پہلی گورنمنٹ آئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس وقت بھی ایم کیو ایم کی بہت میجورٹی ادھر تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی ہے، پھر تھی، پھر بے نظیر صاحب کی ہے، پھر نواز شریف صاحب کی ہے، پھر مشرف صاحب آئے. ہر جگہ پھر بیسٹ میئر کا ایوارڈ کہ جی دنیا کے سیکنڈ بیسٹ میئر ہے مصطفیٰ کمال صاحب. کیا کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ کیا اب نہیں کر سکتے وہ؟ بس وہی میئرشپ اسی ٹائم کا وہ اسپاٹ لے کے ہم چلتے رہے. اور نہیں ہے. اورنگی رو رہا ہے، اورنگی بلک رہا ہے. یہ آپ کے گڑھ تھے. یوسف گوٹ رو رہا ہے، یوسف گوٹ بلک رہا ہے. یہ آپ کے سپاٹس تھے یہاں پہ لوگ آپ سے دل سے پسند کرتے تھے. آپ بتائیں، نہ اورنگی میں پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے. کیا ہے؟ امین الحق، جب دیکھو امین الحق صاحب کی باتیں آ رہی ہوتی، جب دیکھو مصطفیٰ کمال صاحب کی آ رہی ہوتی، جب دیکھو فاروق ستار صاحب کی آ رہی ہوتی. کیا کیا آپ نے؟ پہلے بھی تو آپ ہی کے ایم این ایم پیز تھے، پہلے بھی تو امین الحق تھا. کیا اس وقت پانی کا کوئی انتظام نہیں کر سکے؟ کیا تم اس وقت سوئی گیس کا انتظام نہیں کر سکے؟ کہ آج وہاں کے لوگ خدا کا خوف کھاؤ. کسی بھی جگہ کو بنانے کے لیے 1 سال بہت ہوتا ہے. آپ 25-25 30 سال سے ان لوگوں کو غلام بناتے جا رہے ہو. آج آپ کو پتا ہے کتنی خودکشی ہوتی ہے. نہ آپ نے وہاں کا سیکیورٹی کا کوئی کام کیا، نہ آپ نے کوئی پانی کا کام کیا. ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ٹوٹے ہوئے پل، گٹروں کے ڈھکن آپ نہیں دیکھتے. کچھ کیا ہو تو بتائیں. کیا اس لیے آپ کو اورنگی الیکٹ کرتا؟ اس وجہ سے آپ آتے ہیں. آپ کیسے اس عہدے پہ رہ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. اور آپ کی وجہ سے جب آپ لوگ ان کو کوئی اور جو کام کرنے والا ہو اس کو کام بھی نہیں کرنے دیتے ہو، جو چھوٹے موٹے کونسلر جیتے ہیں ان کا بھی دل نہیں چاہتا کہ ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں، ہم استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. میں چاہتا ہوں صوبائی اسمبلی، وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں کہ پچھلے 15 سال سے کس کس ایم پی اے کو کتنا کتنا فنڈ دیا. فیڈرل گورنمنٹ بتائے یا سندھ گورنمنٹ بھی یہ بتا سکتی ہے کہ پچھلے 15 سال سے ایم کیو ایم کے کس کس ایم این اے کو کتنا کتنا فنڈ دیا. اور پھر اہل علاقہ چیک کریں کہ اتنا فنڈ لینے کے بعد کیا ہوا. یوسف گوٹ کے ایم پی اے سے پوچھا جائے، اورنگی کے ایم پی او سے پوچھا جائے، اورنگی کے ایم این اے سے پوچھا جائے، جس پارٹی کے رہے ہیں ان سے پوچھا جائے. وسیم اختر میئر نے جو 5 سال کی ہے اس کی کیا کارکردگی؟ کیا اس کو کوئی فنڈ نہیں ملا؟ اگر ملا تو اس نے کیا کیا کام؟ صرف رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا. آپ جو پیسہ لیتے ہیں، آپ فنڈ لیتے ہیں، وہ علاقے کی لوگوں کی امانت ہوتی ہے. لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں، دکھ میں. آپ کی سپیچوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ اپنے فنڈ کا دکھائیں کہ آپ سے پہلے جو اس ایریے کا ایم این اے تھا، وہ کسی اور پارٹی کا تھا، وہ آپ کا تھا، اس نے کتنا فنڈ لیا. اس چیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ جو علاقہ ٹوٹا ہوا ہے، تباہ ہوا ہے کراچی، اس کا پتہ چلے کہ کس بندے کی وجہ سے ہے، کون شخص ہے. کسی نے 25 ارب لے لیے ہیں اور کام کیا کرایا. آپ لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا، اس قوم کو بتانا پڑے گا، اصل مجرم کا بتانا پڑے گا کہ کون اس تباہی کا مجرم ہے، جس کی وجہ سے نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی آ رہی ہے اور بل آ رہا ہے، نہ گیس آ رہی ہے اور بل آ رہا ہے. پانی خریدنا پڑتا ہے، آپ پھر ٹیکس مانگتے ہیں. کس چیز کا ٹیکس مانگتے ہیں آپ؟ بجلی نہ ہونے کا، گیس نہ ہونے کا، پانی نہ ہونے کا، آپ ٹیکس فری کر دیں. لوگ تباہ برباد ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مارنے کی پوزیشن میں آ گئے. اگر آپ آج وہ بجلی والوں سے لڑتے ہیں تو کل پانی والوں سے، پانی والوں سے لڑتے ہیں تو گیس والوں کے پاس آ جاتا ہے، اس سے لڑتے ہیں تو کوئی سنیچنگ میں مار کے چلا جاتا ہے. خدا را بچائیں اپنے اپنے علاقے کو. جو جس علاقے کا ایم پی ہے، میں نے روئے نا سوئند اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں، ہمیں بتائیں کہ آپ کے پچھلے ایم پی اے نے کتنا پیسہ لیا، آپ کے پچھلے ایم این اے نے کتنا لیا. اگر پی ٹی آئی تھی تو پی ٹی آئی کے ایم این اے نے کتنا پیسہ لیا، پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے کتنا لیا، اور ڈیولپ کیا کیا، وہ جگہ دکھائیں. اور لوگ جس علاقے کے ہیں وہ خود بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں ہمارا یہ ایم پی اے تھا، اس نے یہ کیا اور اس کا فنڈ یہ آیا. اب چیئرمینز کو، ٹاؤن چیئرمینز کو، ان سارے لوگوں کو فنڈ ملا ہے، بل پاس ہو رہا ہے. مرتضی وہاب کو چاہیے کہ مرتضی وہاب، یہ خدا نے
आपको एक ओहदा दिया है, अगर आपके टाउन चेयरमैन को आपने चेक एंड बैलेंस कर लिया तो यकीन करें कराची बन जाएगा, कराची वाले बन जाएंगे। आज अगर आप औरंगी का चक्कर लगाएं, प्लांटेशन खुद कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके किसी को पानी डलवा के दे रहे हैं, किसी को गैस के सिलेंडर का करके दे रहे हैं, किसी को लकड़ियां डलवा के दे रहे हैं, किसी के बच्चे की फीस दे रहे हैं, किसी के घर का किराया दे रहे हैं। कब तक वो भी करेंगे? वो लोग भी गरीब हैं, उन्होंने अपनी नौकरी नहीं करनी, और जब वो इस तरह मेहनत करने लगते हैं तो उनके हाथ से नौकरी चली जाती है। ये काम हुकूमत के हैं। जिस हल्के का एमएनए, जिस हल्के का एमपीए, जिस हल्के का काउंसलर, अगर कोई वहां पे कोई भूखा सोएगा तो उसका जवाब मेरे रब ने तुम लोगों से लेना है। डरो अल्लाह से, डरो रब से, और इनका काम करो, इनके पानी बिजली का मसला हल करो। अगर पानी बिजली का नहीं, आप अपने फंड में से सबसे पहले सोलर लगा के दो, यूपीएस दो, इन्हें कुछ ना कुछ दो ताकि ये काम के काबिल हो जाएं। यकीन करें जब लोग नहीं होंगे तो हुकूमतें किस पे करोगे? आओ मुस्तफ़ा कमाल, तुम्हारा इंसाफ देखूंगा, और अमीनुल हक तुम्हारा इंसाफ देखूंगा कि इलाके के लिए क्या किया। एमकेएम के सारे एमएनए एमपीएस तुम लोगों का इंसाफ देखेंगे कि तुम कितने सोलर लगा रहे हो, कितने यूपीएस लगा रहे हो, कितने लोगों को अपनी जेब से पानी के टैंकर दे रहे हो अगर मसला है तो, कितने लोगों को गैस के सिलेंडर दे रहे हो, कितने लोगों को लकड़ियां दे रहे हो, कितने लोगों का काम कर रहे हो। आज जो शरबत के स्टॉल्स भी हैं लोग अपनी जेब से कर रहे हैं उस इलाके के लोग। खुदारा माफ करो, खुदारा माफ करो। नहीं कर सकते, इस्तीफा दो और घर बैठ जाओ। गैरतमंद एक सच्चे मुसलमान की तरह अपने घर बैठ जाओ, कौम कुछ नहीं कहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, सोशल वर्कर जिंदाबाद।